حضرت مولانا مفتی محمد عبدالواحد قریشی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کہ وہ آپ لوگوں سے خطاب فرمائیں. مفتی محمد عبدالواحد قریشی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. رواه الامام الهمام البخاري في صحيحه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے اللہ، ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. اے اللہ، ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. جو تو میرا تو سب میرا، زمین میری فلک میرا. معزز دوستو، آج 21 اکتوبر 2021 بروز جمعرات ہے، اور آپ کے یہاں حضرت مخدوم پیر محمد افضال دامت برکاتہم کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں. میرے دوستو، میں چند باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنے لگا ہوں. بس آپ توجہ میری طرف رکھنا اور توجہ سے بات کو سننا تو انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا. انسان اس دنیا میں کیوں آیا ہے، اگر ہم اس چیز پر غور کریں تو ہمارے سامنے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے. انسان اس دنیا میں کھانے کے لیے اگر آیا ہے تو جانور بھی کھاتا ہے، تو پھر جانور اور انسان میں فرق. اگر انسان اس دنیا میں پینے کے لیے آیا ہے تو جانور بھی پیتا ہے. اگر توالد، تناسب، اولاد، نسب، سلسلہ، شادی، بیاہ، تو یہ تو حیوانات میں بھی ہے. ٹھیک ہے، ان کی شادیوں میں کوئی اس طرح کے حق مہر وغیرہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں ہے، لیکن میلاد تو ان میں بھی. تو پھر انسان دنیا میں کیوں آیا؟ اس لیے قرآن کریم نے ہمیں دعوت فکر دی ہے کہ ہم اپنے آنے کے مقصد پر غور کریں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خَلَقَ مِمَّا خُلِقَ. حدیث پاک اور قرآن کریم دونوں کو ملا تو ایک بات سمجھ آتی ہے کہ ہمیں اپنے تخلیق پر غور کرنا چاہیے. بلکہ سورۃ عبس میں رب کریم فرماتے ہیں قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَ. انسان اپنی پیدائش پر غور کیوں نہیں کرتا؟ ہم کس چیز سے پیدا ہوئے ہیں، ذرا اس پر غور کریں. پھر ہمیں اللہ نے کیا سے کیا بنا دیا ہے، پھر اس پر غور کریں. اور جب ہم دنیا میں آ گئے ہیں تو ہمارا مقصد صرف اپنے مولا کی رضا ہے. بس یہ بنیادی مقصد ہے. وہ عبادت سے ہی حاصل ہے، تواضع سے ہی حاصل ہے، عاجزی سے ہی حاصل ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری سے ہی حاصل ہے. ورنہ دنیا میں رہنے کے لیے تو کئی ہیں. یہ ضرورتیں جو ہیں، کھانا پینا، رہائش، شادی بیاہ، تجارت وغیرہ، یہ ضرورت ہے. اور ضرورت کبھی اصل نہیں ہوتی، مقصد اصل ہوتا ہے. ہم اپنے مقصد کو اگر دیکھیں، مقصد کو فراموش نہ کریں، تو پھر ہماری زندگی کا نصب العین ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا. اور میرے دوستو، بنیادی طور پہ ہمارے اندر ایک کمی ہے. وہ کمی یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو خوشی میں بھول بیٹھتے ہیں. جب ہم رب کائنات کے نعمتیں اپنے اوپر محسوس کرتے ہیں نا، تو ہم اللہ کی ان نعمتوں کی قدر دانی کرنا بھول جاتے ہیں
جس کی بنیاد پہ اللہ پاک نے ہمیں یہ رتبہ دیا۔ اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے اپنی اصلاح خود کرے۔ کیسے کرے؟ کہ 2-4 چیزیں ایسی ہیں جو وہ خود کر سکتا ہے۔ کسی بڑے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا بعد کی بات ہے، اس کی تعلیمات پہ چلنا بعد کی بات ہے۔ بنیادی کیا ہے کہ راہ چلتے ہوئے اگر کسی کو دیکھے کوئی اس سے دنیا یا نعمت میں اس سے آگے ہے، یا کوئی دنیا اور نعمت میں اس سے پیچھے ہے، جو آگے ہے جو پیچھے ہے، ان دونوں کو دیکھ کر ایک خیال اپنے دل میں لائے۔ جو آگے ہے دنیا والے پہ غور نہ کرے جو دنیا میں مجھ سے آگے ہے، بلکہ جو دین میں سب سے آگے ہے اس کو دیکھے کہ دیکھو اس کی عبادت، اس کی روحانیت، اس کا تقوی، اس کی نیکیاں مجھ سے کہیں زیادہ ہیں اور میں کہاں۔ اور دنیا میں اپنے سے پیچھے کو دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کرے، میرے مولا اس کی تو ٹانگیں نہیں ہیں، میرے پاؤں تو سلامت ہیں، اللہ اس کی تو آنکھیں نہیں ہیں، آپ نے مجھے آنکھوں کی دولت اور نعمت عطا فرمائی، میرے مولا اس کا تو عقل نہیں ہے، آپ نے مجھے سوچ اور فہم دی۔ سوچ اور فہم یہ عام نعمت نہیں ہے، بندے کا خوبصورت لباس ہے، خوبصورت شکل ہو، خوبصورت ہو کر نہاد ہو کر تیار ہو کر بیٹھا ہو، اور اگر یہاں سے 1 درجے کی گوٹی ہل گئی تو نہ کپڑوں کی عزت نہ خوبصورتی کی عزت، لوگ ہاتھ میں لانے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس پر شکر ادا کریں، میرے مولا جو آپ نے یہ چیزیں مجھے دی ہیں اسے نہیں دی تو اللہ تیرا شکر ہے۔ اور قرآن کریم کا وعدہ ہے کہ جو بندہ شکر کرتا ہے اللہ اس کی نعمت میں برکات عطا فرماتا ہے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لفظی ترجمہ ہے اگر شکر کرو گے تو اللہ نعمت بڑھا دیں گے۔ آپ کے ذہن میں آئے کہ میں 2 آنکھوں پہ شکر کروں تو 4 ہو جائیں گے، تو نعمت بڑھانے کا مطلب میں 1 زبان پہ شکر کروں تو 2 ہو جائیں گے، میں 2 پاؤں پہ شکر کروں تو کیا ہو جائے گا؟ بھائی بڑھانے کے اپنے اپنے انداز میں مطلب ہے۔ بڑھانے کا بنیادی مطلب جو قرآن کریم یہاں ذکر کر رہا ہے وہ ہے اس چیز میں برکات عطا کرنا، اس چیز میں اپنی رحمت عطا کر دینا، اس چیز میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے برکات آ جائیں کہ ان برکات میں دوسرے اس سے برکت سے محروم ہو۔ آپ کی آنکھ میں رب وہ حیا پیدا کر دے گا جو شاید باقیوں کی آنکھوں میں نہ ہو۔ آپ نے کسی چیز کی شکریہ کے لیے اللہ کے دربار میں اس بات کو پیش کیا تو اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ تو ہمیں اپنے پیدائش پر غور کرنا چاہیے، اور پیدائش پر غور کرنے کے بعد ہم پھر بیٹھ کر اس بات کو سوچیں کہ جب ہمارا مقصد یہ ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں۔ ناراض نہ ہونا، ہم بآثر الحیات الدنیا میں شامل ہو چکے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ہم نے دنیا کی نعمتوں کو، دنیا کی لذتوں کو، دنیا کی حیاتی کو، دنیا کی اچھائیوں کو اپنے اوپر ترجیح دے کر اپنے مقاصد میں شامل کر لیا۔ یوں نہیں ہے، یوں نہیں ہے، یہ معاملہ نہیں ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنے اوپر ترجیح دینی ہے، جی نہیں۔ آج یہ حال ہے، کسی بندے کو کہو کہ بھائی اللہ کے لیے کچھ وقت خانقاہ میں دے دے، تبلیغ میں چلا جا، مدارس میں بیٹھ جا، علماء کے ساتھ کسی اللہ والے کے ساتھ تھوڑا سا کوئی چلہ لگا کوئی بیٹھ۔ آپ کو پتہ نہیں ہے میں بزنس مین ہوں، آپ کو نہیں پتہ میری دکانیں، آپ کو نہیں پتہ میں مصروف ہوں اللہ کے بندے۔ یعنی یہ سمجھنے لگ گئے ہیں لوگ کہ اللہ کے دین کی دعوت تو کسی فارغ بندے کے لیے، تاجر کے لیے نہیں ہے، بزنس مین کے لیے نہیں ہے، کاروباری کے لیے نہیں ہے، بس کسی فارغ آدمی نے لبو مینوں کی آکھنا تسی، یہ ذہن بن گیا۔ اور اگر اسے کوئی کہہ دے کہ فلاں کمپنی ہے بہت اچھی آفر کر رہی ہے، آپ ایک دکان ان کے نام پہ بنا لیں گے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور ہوگا دنیا کا، تو کیا کہے گا؟ یار ہوں تو مصروف لیکن کوشش کر کے اگر منافع ہو تو مینیج کر لوں گا انشاءاللہ، کوئی نہ کوئی میں نے ترتیب نکال لیں گے۔ تو بھائی ابھی تو مصروف تھا، ابھی تو دین کو وقت دینے کے لیے تیرے پاس اوقات نہیں تھے، اب تیرے پاس وقت کہاں سے آ گیا؟ اب تیرے پاس معاملہ کہاں سے آ گیا؟ تو میرے دوستو یہ ہوتی ہے اس نے دنیا کو ترجیح دے دی۔ اے کاش ہم آخرت کو ترجیح دینے والے بنتے، آخرت کو ترجیح۔ غلطیاں گناہوں میں ڈوبے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ ہم جب غلطی کر لیتے ہیں
تو اللہ رب العزت کی رحمت کی برداشت کتنی ہے. میرا ملازم دنیا کے پیسے کے پیچھے میری نافرمانی کرے تو مالک جو اس کا باس ہے اس کی دکان کا اس کا رویہ بدل جاتا ہے, بیہیویئر تبدیل ہو جاتا ہے, اس کو اس کے ساتھ تعلق بدل جاتا ہے. تو نے ایسے کیا, ایک بار کیا, وارننگ دے رہا, پھر نہ کرنا, ہم اس کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں. اور اگر وہ دوبارہ کرے تو اس کی خیر نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کی دکان کی ہم لیونگ سرٹیفکیٹ دے کے چل میرا پاس, کچھ بھی نہیں. لیکن جو ہم غلطیاں کر رہے ہیں, ہم نے کبھی اپنے اور اپنے اللہ کے معاملے اور تعلق کو دیکھا ہے؟ جو ہم گناہ اور نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, ہم اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں خود کو لت پت کیے ہوئے ہیں. میرے اور میرے مولا کے معاملات میں اللہ کا صبر, اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کا صبر کتنا ہے. میں نے سوچا ہم نے اپنی پیدائش کے مقصد کو بھلایا, اس وجہ سے اللہ نے لعنت کر دی. اللہ محفوظ فرمائے, ہم اپنی غلطیوں کے وکیل بن بیٹھے ہیں, دوسروں کی غلطیوں کے جج بن بیٹھے ہیں. یوں نہیں ہوگا, یوں نہیں. بچپنے کی غلطیاں بچپنے کی ہوتی ہیں, جوانی جوانی ہوتی ہے. بچپنے کی کیا ہے؟ بچپن میں بچے کو ہاتھ میں پینسل دیتے ہیں, بڑے آدمی کے ہاتھ میں پین دیتے ہیں. کیوں؟ پینسل سے وہ لکھنا سیکھتا ہے, کوئی غلطی کرتا ہے تو ربڑ سے اس کو مٹا دیتا ہے. اور جب بڑا ہو جاتا ہے تو ہاتھ میں پین دیتے ہیں کہ اب مٹ نہیں سکتا, آپ غلطی کی گنجائش مت رکھنا. ہم ابھی تک اللہ اور اپنے معاملے میں خود کو بچپنے میں رکھ کے بیٹھے, یہ کیا کہے گا, وہ کیا کہے گا, وہ کیا کہے گا, اس نے کیا کہنا ہے. بھائی کسی نے کچھ نہیں کہنا, سب نے آخر میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا. کیا کریں گے پھر؟ اور دنیا کو ترجیح دے دے کے ہم نے اپنے آپ کو یوں سمجھ لیا کہ جیسے ہمارے بغیر دنیا چل ہی نہیں سکتی. یار میں نہیں ہوگا تو یہ پروگرام چلے گا کیسے, میں نہیں ہوگا تو یہ کاروبار چلے گا کیسے, میں نہیں ہوگا تو دنیا کا یہ معاملہ چلے گا کیسے. بھائی قبرستان جا کر دیکھ لو, ایسے بندوں سے قبرستان بھرے ہوئے ہیں جن کا نظریہ یہ تھا ہمارے بغیر دنیا ایک لمحہ بھی نہیں چل سکتی. قبرستان بھرے ہوئے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے ہمیں قبرستان کی زیارت کی تاکید فرمائی ہے. ہم اس تاکید پہ کبھی عمل کرتے؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. حضور نے فرمایا میں نے شروع میں آپ کو قبرستان جانے سے منع کیا, میری امت کے لوگوں اب ضرور جایا کرو, میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں, تمہیں آخرت کی یاد وہیں سے آئے گی. اللہ معاف کرے, آج ہمارا مزاج یہ بن گیا, ہم کسی کے جنازے میں جائیں تو کیا کہتے ہیں دل میں, بدقسمت تھا بیچارہ, بس بدقسمتی کے مر گیا, ٹرک کے نیچے آ گیا, کینسر لگ گیا, بیماری لگ گئی, بس بیچارے کیوں مر جائے, مر گئی. اتنی ڈٹائی سے ہم یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے خود کو میں پتہ نہیں 1000 سال زندگی لکھوا کر آیا ہوں. یہ خیال نہیں ہے کہ آج یہ یہاں ہے کل میں ہوں گا, کچھ بھی نہیں پتا. ہم اس غلطی میں مبتلا ہیں, علم تک بھی نہیں ہے. میں ایسے باتیں جانتا ہوں اس مسئلے پر, یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں, جو بڑے بزرگ بیٹھے ہیں ان کے تجربے اپنی جگہ. ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک بزرگ ہوتے تھے, حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی تھے, حضرت حاجی بشیر جتو خیر رحمہ اللہ. میں اسلام آباد سے ایئرپورٹ کے ذریعے جہاز کے ذریعے کراچی جا رہا تھا, ان کی مجھے کال آئی, میں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ تھا, کہ مفتی صاحب فلاں تاریخ اگر آپ کے پاس فارغ ہے تو مجھے بتا دیں, ہم نے جلسہ رکھنا ہے. میں نے کہا حضرت میں جہاز والوں کو, کارگو والوں کو اپنا سامان دے چکا ہوں, وہ کراچی میں 2 گھنٹے بعد جا کر اللہ نے عافیت سے پہنچا دیا تو کھلے گا, تو میں اپنے بیگ سے ڈائری نکال کے آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ کہاں ہیں؟ تو مجھے کہنے لگے کہ بس میں تھوڑی مصروفیت ہے, میں انشاءاللہ سے فارغ ہو کر. میں نے پوچھا نا کہاں ہے مصروفیت؟ ٹھیک, میں کراچی پہنچا. تھوڑی سی ایئرپورٹ میں رش کی وجہ سے پتہ نہیں کوئی VIP پروٹوکول وہاں لگا ہوا تھا, لیٹ ہو گیا. یعنی ہم نے 2 گھنٹے کے بعد نکلنا تھا تو ہم 2.5 گھنٹے کے بعد نکلا. اتنے میں ان کی 1-2 کالیں آ چکی تھیں.
میں نے اب بیگ گاڑی میں چلا گیا، جو لینے والے آئے انہوں نے گاڑی کی ڈگی میں رکھ دیا. میں نے ان کی کال دیکھی تو میں نے بھائی ہم لوگ کو میں نے کہا گاڑی روکو ذرا ڈائری لاؤ. اس نے جا کر ڈائری لی، میں نے تاریخ دیکھی تو ہاں گاڑی چل رہی تھی نا تو ان کی کال آ گئی. میں نے کہا حضرت ناراض نہ ہو، وہ ڈگی میں ہے، میں انشاءاللہ تاریخ دیکھ کر آپ کو عرض کرتا ہوں. تو کہتے ہیں پتر میں تیرے پیچھے ایک جنازے انتظار تے کھڑا ہوتا ہوں، جلدی کر، کسی کے جنازے میں گئے ہوئے. میں نے کہا مجھے 15 سے 20 منٹ دے دیں. کہتے ہیں نہیں تجھے آدھا گھنٹہ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. آدھے گھنٹے میں ہم پہنچ گئے، اپنے مقام پہ پہنچ کے میں نے بیگ منگوایا، ڈائری کھولی، تاریخ سامنے رکھی تو تاریخ اتفاق سے میرے پاس فارغ. میں نے انہی کے نمبر پہ کال ملا، السلام علیکم، بیٹا عبد الباسط بات کر رہے. میں نے کہا جی بیٹا ابو کو ملا ہے. وہ رونے لگا. میں نے کہا خیر ہے؟ مفتی صاحب ابو فوت ہو گئے. آدھا گھنٹے کی بات، آدھا گھنٹہ، آدھے سے بھی کم ہوگا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے بس ابھی اسپتال سے نکل. میں نے کہا مجھ سے؟ کہتے وہ آخری بات آپ ہی سے کی ہے، بس ابھی وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ایشو ہو رہی ہے اور ہم ہاسپٹل سے باہر آ گئے. یہ ہماری زندگی ہے. جو گھنٹہ دو پہلے جنازہ کسی کا پڑھ رہا ہے اور گھنٹے دو بعد اس کا اپنا جنازہ اسی جگہ تیار ہو کے شام میں پہنچ گئے. یہ تو زندگی ہے. اس زندگی پر ہم بڑے بڑے اعتماد اور تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی کیا بات، اپنے اور اپنے اللہ کا معاملہ صاف رکھو. جب ہم یہ بات کہیں نا تو لوگ ایک بات پوچھتے ہیں کہ مولانا موت کی تیاری رکھیں، دنیا میں چھوڑنے کو جی کسی کو کرتا ہے؟ بیمار سے بیمار بندہ ہی کیوں نہ ہو، کبھی نہیں کہے گا دعا کرے میں مر جاؤں، کہے گا دعا کرے اللہ مجھے صحت عطا فرمائے. تو کہتے ہیں پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کسی بات کو سمجھنا ہو تو تابعین کے زمانے کا میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. ایک تابعی ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، حضرت امام ابو حازم رحمہ اللہ. امام ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا. سلیمان بن عبد الملک بادشاہ ہے، اس نے اپنے ایک درباری سے سوال کیا کہ ایک بات تو بتاؤ، ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے تو اصلی گھر جانا ہے. مسلمان کے لیے آخرت میں جنت ہے، قبر جنت کا باغ ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا جی نہیں چاہتا کہ ہم آخرت منتقل ہو گئے. ہمارا جی نہیں چاہتا، ہم چاہتے ہیں ہم دنیا میں رہیں، چاہے جتنا زیادہ رہیں. کیا بات ہے؟ درباریوں نے مختلف جوابات دیے. یہ مطمئن نہ ہوئے. اس نے کہا میری سیٹسفیکشن آپ کے جوابات سے نہیں ہو رہی. تو ان کا جو اس زمانے کا سیکرٹری تھا اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ کو کچھ دنوں میں مدینہ منورہ کا سفر طے ہے؟ کہا جی ہاں. کہا وہاں ایک اللہ والے رہتے ہیں امام ابو حازم رحمہ اللہ، ان کی خدمت میں جائیں اور ان سے پوچھ لیں. بادشاہ مدینہ طیبہ آیا تو ان کی خدمت میں پہنچا اور ان کو آ کر عرض کی کہ اللہ والے مجھے ایک بات کا تسلی بخش جواب دیں. انہیں کہا جواب میں دے دوں گا، اگر شرعی مسئلہ ہے تسلی کرانا میرے رب کا کام ہے، تسلی کرانا میری ذمہ داری تو نہیں. وما علینا الا البلاغ، ہمارے اوپر پہنچانا ہے، ہمارے اوپر منوانا نہیں ہے. پوچھے کیا پوچھنا؟ تو کہنے لگا کہ جب ہم مانتے ہیں کہ آخرت حق ہے، جب ہم مانتے ہیں قیامت حق ہے، جب ہم تسلیم کرتے ہیں کہ قیامت حق ہے اور ہم نے مرنا ہے تو جنت جانا ہے اور قبر جنت کا باغ بنے گا، لیکن اس کے باوجود بھی جی نہیں چاہتا کہ بندہ مر جائے، دنیا چھوڑنے کو جی نہیں کرتا. وجہ تو صلی اللہ علیہ نے بہت اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا بادشاہ میں آپ کا جواب دیتا ہوں، لیکن پہلے آپ ایک سوال کا جواب مجھے دیں. جب آپ جواب دے دیں گے پھر میں جواب دوں گا. تو بادشاہ کو تو جواب چاہیے تھا. انہوں نے کہا جی پوچھے کیا سوال ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت اگر آپ کے دو گھر ہوں، ایک گھر ایک شہر کے ایک کونے میں ہو، دوسرا گھر شہر کے دوسرے کونے میں ہو، بڑا فاصلہ ہو، ایک گھر پر آپ محنت کی ہے، اس کو تمام سہولیات سے آراستہ کیا، تمام فیسلٹیز اس میں رکھ دیں،
کھانے کے لیے، پینے کے لیے، ٹہلنے کے لیے، سونے کے لیے، اس کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں آرام کرنے کے لیے، اور اس طرح باقی تمام معاملات کی سہولیات، دن رات میں، سردی گرمی سے تمام فیسلیٹیڈ ہوم ہے آپ کا، وہ ایک گھر ہے آپ کا، اور دوسرا بھی آپ کا ہے، لیکن اس میں کوئی سہولت نہیں ہے، وہاں ایسے سمجھو جنوں کا بسیرا ہے، وہاں تو کوئی نہیں رہتا، وہ ویرانی کا گھر ہے۔ جب آپ تھکے ہارے آئیں گے تو آپ کس گھر میں جانا پسند کریں گے؟ تو بادشاہ نے کہا حضرت ڈیفینیٹلی میں اسی گھر میں ہی جاؤں گا جس گھر کو میں نے سہولیات سے آراستہ پیراستہ کیا۔ تو کہا بس کسی جواب کو اپنے جواب پر کاپی پیسٹ کر لو۔ کہا جی وہ کیا؟ کہا ایک گھر ہمارا دنیا کا ہے، ایک آخرت کا۔ ہم نے جتنی محنتیں کی، جتنی تگ و دو کی، جتنی صلاحیتیں تھیں، ساری دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے کر لی، آخرت کو ویران کر دیا، تو آبادیوں کو چھوڑ کے ویرانیوں کی طرف جانے کا جی کسی کا نہیں۔ یہ بہت بڑا حل دیا اس بندے نے۔ آج ہم اگر اپنے پیدائش کے مقصد پہ غور کر لیں تو پھر آخرت میں کچھ بھیجنا شروع کریں گے، اپنے آخرت کے گھر کو خوبصورت بنانے کی ترتیب رکھیں گے، آخرت کے گھر کو آراستہ اور پیراستہ کریں گے، وہاں سہولیات کے لیے ایصال ثواب ہوگا، نیکیاں ہوں گی، صدقات ہوں گی، اللہ کی رضا ہوگی، اور یہ سب کچھ کریں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ بندہ چاہے گا کہ میرے مولا اب میں واقعی آپ سے ملاقات چاہتا ہوں، پھر موت کا خوف نہیں ہوگا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت رسول پاک علیہ السلام کے پاس بیٹھے اور اللہ کے رسول نے آخرت کی بات چلائی، سوالات و جوابات کی بات ارشاد فرمائی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ فرشتے یوں پوچھیں گے؟ کہا یوں پوچھیں گے۔ حضور پاک بتا رہے ہیں، صحابہ میں مذاکرہ شروع ہو گیا کہ فرشتے کی سختی، فرشتے کے یہ سوال کیا جواب دیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دنیا کی کھیتی ایسی بوئی تھی کہ آخرت میں اس کو پھل پہنچ رہا تھا نا، تو کہا یا رسول اللہ ہماری ذہنیتیں قبر میں سلامت ہوں گی؟ کیا ایمان کے اوپر حج ہے حضرت عمر؟ حضور نے فرمایا جی بالکل، آپ کی عقلی صلاحیتیں قبر میں آپ کو لوٹا دی جائیں گی۔ کہا یا رسول اللہ پھر میں ان فرشتوں کے ساتھ نمٹ لوں گا۔ کسی میں جرت ہے وہ یوں کہہ سکے؟ بھائی یہ تب ہے جس نے دنیا کے بجائے آخرت کو ترجیح دی، جس نے دنیا کے بجائے آخرت کو آباد کیا۔ ہم ہر نماز میں کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، لیکن ہم دنیا حسنہ پر اکتفا کر لیتے ہیں، آخرہ حسنہ کو کوئی نہیں دیکھتا۔ بھائی اولاد کام نہیں آئے گی تمہارے لیے، ہاں اگر ان کو نیک بنایا، ولد صالح یدعو لہ، حضور نے فرمایا نیک اولاد ہوگی تبھی ماں باپ کے لیے مانگیں گے، تو پھر ماں باپ کو فائدہ ہوگا قبر میں، ورنہ آپ کی یہ اولاد آپ کے مال کی تو وارث بنے گی، آپ کی جان کو اپنے ہاتھوں سے مٹی تلے دبا کے آپ کے یہ دوست، آپ کا یارانہ، آپ کا گھرانہ، آپ کے باقی معاملات آپ کے مرنے کے بعد آپ کو نام سے یاد نہیں کریں گے۔ مثلاً ایک ارشد ہے، ارشد فوت ہو گیا تو کوئی نہیں کہے گا ارشد کو غسل دو، کہیں گے لاش کو غسل دے دیا، لاش کو کفن پہنا دیا، لاش کو اٹھا کر جاؤ، لاش کو نیچے اتارو، دنیا کا نام چھن جائے گا، دنیا کا لباس چھن جائے گا، دنیا کی پہچان چھن جائے گی۔ ایک موت، ہم اس پر تھوڑا غور تو کریں، کچھ سمجھے تو صحیح کہ بھائی ہم دنیا میں کس لیے صرف کھانے پینے کے لیے آئے ہیں؟ تو بھینس بھی تو کھانا کھاتی اور پیتی ہے پانی، بس ہمیں اپنی پیدائش پر مما خلق ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، اور جب اس پر غور ہوگا تو پھر حقوق بھی ادا ہوں گے، اور اللہ کے معاملات میں حقوق اللہ، حقوق العباد کے معاملے بھی ہوں گے۔ جب دنیا کو ورندہ ویلیو دیتا ہے تو یقینی بات ہے آخرت کی حیثیت اس کی نظروں میں ختم ہو جاتی ہے، اور جب آخرت کی حیثیت ختم ہو جائے
تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، تو بے حیا باش و ہرچے خواہی کن، کہ جب حیا کسی سے ختم ہو جائے وہ جو کرتا پھرے اسے کیا فکر۔ جب ہمارے سامنے دنیا کی حیثیت آ گئی، آخرت بھول گئی، پیدائش کے مقصد کو نظر انداز کیا، پھر جو مرضی آئے بندہ کرتا پھرے۔ آج یہ عالم ہے۔ میں ایک جگہ بیان کرنے گیا، میں گفتگو کر رہا ہوں موت کی یاد پر، خواتین کا مجمع بھی ہے اور مردوں کا بھی ہے۔ مجھے ایک پرچی آئی اور مول صاحب نے کہا یہ عورتوں کے مجمع سے آئی ہے۔ میں نے اس پرچی کو اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیا۔ یقین مانے میں حیران ہو گیا کہ یہ حال ہے۔ ایک خاتون نے لکھ کے بیچا کہ میرے ساتھ بچیاں بیٹھی ہیں، بچیاں تو بہت بڑی بچیاں، اس نے لکھا ماشاءاللہ بڑی ہیں لیکن ابھی ان کی شادیاں نہیں ہوئی تو یہ ڈرتی ہیں موت سے۔ مولانا موت بیان نہ کریں، کچھ اور بیان۔ لو جی، کیوں؟ یہ طے ہے شادی سے پہلے موت نہیں آئے گی، یہ طے ہے، لکھوا کے لائے، گرنٹیڈ ہے اللہ کی طرف سے ہمارے پاس کہ پہلے شادی ہوگی پھر اسرائیل آئے گا۔ اللہ، اس نہج پر ہم پہنچ گئے۔ موت کو یاد رکھیں، جان چھوٹ، چل ہر چیز بند، پھر فائدہ، پھر میں کس کو یاد کروں بتائیں؟ پھر دنیا کو یاد کروں، ماشاءاللہ بہترین دنیا ہے، اسی کو یاد کرتا رہوں، مرنا میں نے نہیں ہے۔ یہ ہمارا ماحول بن گیا ہے۔ کیوں؟ وآثر الحیات الدنیا، ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی۔ بھائی یوں نہیں ہے، یوں نہیں ہے۔ موت کو تو یاد کرنا چاہیے۔ موت کی یاد ایسی ویکسین ہے جو گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ موت کی یاد جس کے دل میں ہو یہ ویکسینیٹڈ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں صحابہ کرام کے گھر سے اس کی گواہی لاتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات حسرت آیات کے بعد امیر المؤمنین کے درجے پہ جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فائز ہوئے تو حضرت عمر نے صحابہ اور اہل بیت کی شورا بنائی۔ شورا کا مطلب ارکان پارلیمنٹ، ممبر آف دا نیشنل اسمبلی، یہ طے کیا، پھر ان سے مشورہ ہوا۔ حضرت عمر نے جو سب سے پہلی ڈیمانڈ ان کے سامنے رکھی ہے، کہا تم نے زمام سلطنت تو میرے گلے میں ڈال دی، یہ ذمہ داری میرے گلے میں آ گئی، میں نے ذمہ داری اٹھا لی، اب تمہارا مجھے ساتھ چاہیے۔ انہوں نے کہا امیر المؤمنین نحن معک، کیا چاہیے؟ اب آپ کے ساتھ ہیں۔ کہا جی مجھے آپ کا ساتھ یہ چاہیے کہ کوئی ایسا مشورہ دو کہ جب میں کوئی ڈیسیژن لے رہا ہوں، کوئی فیصلہ کر رہا ہوں، کوئی اللہ کے لیے ظالم اور مظلوم کے درمیان حق کے اوپر دستخط کر رہا ہوں، تو مجھ سے بے انصافی نہ ہو، مجھ سے ناانصافی نہ ہو، میں عدل و انصاف کے عین تقاضوں کے مطابق فیصلہ کر پاؤں، مجھے مشورہ دو۔ کئی مشورے آئے لیکن جس پر پیغمبر کے اس جماعت نے اتفاق کیا ہے وہ مشورہ یہ تھا کہ امیر المؤمنین اپنے سامنے جس جگہ آپ بیٹھے کوئی ایسا عبارت کا جملہ لکھوا لیں جس کو دیکھیں اور آپ انصاف کے مطابق فیصلہ کریں۔ وہ جملہ کیا تھا؟ کفا بالموت واعظا یا عمر، عمر اپنی موت کو یاد کر لے، عدل ہی کرے گا۔ یہ عمر فاروق ہے، اور آج ہم موت کو یاد ہی نہیں کرتے۔ اللہ کے کتنے بڑے مجرم بن بیٹھے ہیں، تو اپنے اپنے اللہ کے درمیان معافی کی امید رکھتے ہو؟ تو جس نے تمہارا جرم کیا ہے، جس نے تمہارا کوئی نقصان کیا ہے، تو اسے بھی معاف کرنے کا مزاج بنا لو، دنیا صحیح گزر جائے گی۔ ایک صحابی ہے حضرت عقبہ بن مسعود الانصاری البدری رضی اللہ عنہ۔ یہ بدری اس لیے ہے کہ ان کا گھر بدر میں تھا، ان کے غلام تھے، اس نے کوئی غلطی کی اور یہ اس کو سزا دے رہے تھے۔ دیکھو غصے پہ کنٹرول کا طریقہ کیسے ہے۔ غلام نے غلطی کی اور ان نے اس غلطی پہ یوں بازو چڑھا لیا اور ہاتھ یوں اٹھایا کہ اسے چانٹا دے مار۔ اتفاق جس وقت یوں ہاتھ اٹھایا تھا نا، عین اس وقت اللہ کے رسول گھر میں داخل ہو گئے۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ऐन उस वक्त सामने आ गए। जो इनकी बैठक थी, जिस जगह खुला माहौल था, कोई बंद घर तो नहीं है ना, वहाँ तो इजाज़त लेकर आना है ना, तो उस जगह जहाँ ग़ुलाम भी थे और सारे थे, तो हुज़ूर अलैहि सलाम ने सामने सलाम दी। अल्लाह अकबर, हाथ यहाँ भाभी का रुक गए, हयाए पैगम्बर को। रसूल पाक अलैहिस्सलाम को यूँ देखा तो सफाई देना शुरू कर दी, हालांकि हुज़ूर ने कुछ पूछा भी नहीं था कि या रसूलल्लाह मेरा मुजरिम है, इसने गलती की है, मेरा नुकसान किया, मैं हक रखता हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उस ग़ुलाम के चेहरे को देखा और उक़बा बिन मसूद अंसारी की हैसियत को देखा, और दिल में गोया अल्लाह के रसूल ने शायद यूँ फरमाया होगा कि उक़बा तो अपनी हैसियत देख और इस नौकर के अपने ग़ुलाम की हैसियत, अल्लाह के बंदे माफ़ कर देने में क्या है। तो हुज़ूर ने पता क्या फरमाया ठीक है, इसने किया होगा, इसने तरतीब रखी होगी, मैं मान गया, लेकिन माफ़ी की उम्मीद भी तो रखो। जितना अल्लाह से अपने लिए दरगुजर की उम्मीद रखते हो, इतनी गुंजाइश इसको भी दे दो। हज़रत उक़बा ने हाथ नीचे किया और उसे कहा जा इज़हब अफ़ौतुल्लाह, मैंने तुझे माफ़ किया, जा। और जाने लगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हाथ यूँ थाम लिया, कहा उक़बा अधूरी नेकी, अल्लाह नेकी तो पूरी करते हैं। कहा या रसूलल्लाह मैं समझ गया, मैंने इसे आज़ाद किया। अब मैं एक जुमला कहता हूँ, गलती करके सज़ा मिलती है या आज़ादियाँ मिलती है? ये है रसूलुल्लाह की तालीमात। गलती करके तो सज़ा मिलती है, या क्या बर्दाश्त सिखाई है अल्लाह के रसूल, और क्या बात समझाई है। और हम कहाँ बैठे, इसलिए तो मैंने कहा अपनी गलतियों के हम वकील हैं, दूसरे की गलतियों के जज बने हुए। क्यों हम मकसद पैदाइश को भूल बैठे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमहुल्लाह की बात पेश कर रहे हैं। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा के पोते हैं, और ये वो पोते हैं जिनका नाम इनके दादा जान के नाम पर रखा गया, अली बिन हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हुम। और ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी शहर बानो से है। शहर बानो से ये एक ही बेटा जिसका नाम अलीयुल औसत है। ये 3 भाई हैं, लेकिन इस बीवी से एक ही बेटा है। बाकी रुबाब इब्न इमराउल कैस से हज़रत हुसैन की औलाद है। अलीयुल अकबर, अलीयुल औसत, अलीयुल असगर, तीनों हैं। अकबर और असगर मैदान करबला के शहीद हैं। ये बीमार थे, अपनी फूफों के पास खैमे में थे, तो ये वाहिद मैदान करबला के गाज़ी हैं। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस सादात अला वजहिल अर्द, सादात इन्हीं से चली है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये उन सादात में तो अकेले बचे थे ना करबला में। हज़रत हुसैन की सादात वाली नस्ल इन्हीं से चली। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमहुल्लाह गुज़रे एक जगह से, एक बच्चा रो रहा है, ईद का दिन है, नमाज ईद के बाद आ गया। कहा बेटा क्यों रो रहे हो? ये जो सामने वाले बच्चे खेल रहे हैं, अपनी टीम में तुम्हें शामिल नहीं करते? कहा जी नहीं, जो उस ज़माने का कोई गुली डंडा होता था वो शायद खेल रहे हो। कहा नहीं, तो क्यों रो रहे हो? कहा मुझे जहन्नम का खौफ लो रहा है। इन्हें बच्चे के चेहरे को देखा, नाबालिग, मुकल्लफ भी नहीं है अहकाम का। कहा बेटा, इनको हंसी आई। कहा बेटा तुझे जहन्नम से क्या गाली? तेरा तो कोई मसला नहीं है, तुझे तो अल्लाह नहीं पकड़ेगा, तू तो अल्लाह के अहकाम का पाबंद, में तो छोटा है, तू तो किसी सूरत में जहन्नम नहीं जा सकता, मुझसे तसल्ली ले ले और खुश हो जा। तो बच्चे ने आंखें साफ की और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा, छोटे नहीं जाएंगे जहन्नम? कहा जी नहीं, नहीं जाएंगे। कहा नहीं जाएंगे। कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहा बेटा फिर तो परेशान क्यों हुआ था? कहा वजह कुछ और थी। कहा क्या? कहा मैंने तो ये सुना है कि जहन्नम में आग जलाएंगे अल्लाह। कहा ये तो ठीक है, नारुल्लाहिल मुक़द्दा, अल्लाह की सुलगाई हुई आग है। तो कहा इसलिए मैं डरा कि जब मेरी अम्मा चूल्हे में आग जलाने की इब्तिदा और शुरुआत करती है तो बड़ी लकड़ियों से पहले छोटी लकड़ियाँ जलाती है। तुझे डर लग गया।
کہ کہیں رب کریم ہم چھوٹوں سے جہنم کو سلگانا شروع نہ کر دیں۔ یہ ہے اس دور کی فکر آخرت جو بچوں تک یہ جذبہ منتقل ہے۔ ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ ہمارے ہاں بڑے بھی کہتے ہیں جی موت کی بات نہ کرنا مولانا، ہمارے بندے ڈر جائیں گے۔ لو جی، جو موت کی یہ موت کی گال ہی نہیں کرنی، یہ موت کی تیاری کرنی ہے، اس نے تیاری کرنی ہے۔ جو موت کی بات ہی نہیں کرنے دیتا، سننے نہیں دیتا، گوادی وہ میراث جو اسلاف سے پائی تھی، سریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا۔ یہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کا دکھڑا کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ میرے دوستو، امام زین العابدین کے ایک غلام تھے، یہ بیمار تھے تو وہ وضو کرانے میں مدد دیتے تھے، ورنہ فقہ کا مسئلہ یہ ہے، شریعت کے احکام یہ ہے کہ وضو عبادت ہے اور عبادت میں دوسرے سے مدد نہیں لی جا سکتی۔ بیمار تھے نا تو ہاتھ پاؤں تھوڑے بہت دھلانے میں وہ ساتھ دیتے، باقی یہ خود کرتے۔ تو یہ اونچی جگہ چارپائی کے قریب بیٹھے ہیں، مثال ہے، تو نیچے وضو ان کو کرایا جا رہا ہے اور نیچے پانی گارا بن رہا ہے، مٹی پانی خراب ہو رہا ہے، مٹی سے وہ کیچڑ بن رہا ہے۔ غلام کے ہاتھوں سے وہ برتن جو اس زمانے کے وضو کے لیے استعمال ہوتا تھا، وہ اچانک یوں ہاتھ ہلا اور وہ برتن نیچے گیا اور اتنی زور سے گرا کہ مٹی کی چھینٹیں ان کے کپڑوں پہ ہوئی۔ اس زمانے میں یہ تو نہیں تھا کہ میری الماری سے دوسرا میرا استری والا سوٹ لے کر آؤ، یہ لے لو، یہ تو نہیں تھا۔ اس زمانے میں تو سوٹوں کا یہ حال تھا کہ امیر المؤمنین 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کو بھی ایک صحابی اٹھ کے پوچھتے ہیں کہ جو مال غنیمت کی چادریں آئی تھی اس سے سوٹ تو نہیں بنتا تھا، امیر المؤمنین آپ کا کیسے بنا؟ جب وہ وقت تھا اس وقت کپڑے پہننے کا۔ تو حضرت عمر نے بیٹے سے کہا کہ جواب، تو بیٹے نے کہا میں نے اپنی غنیمت والی چادر ابو کو ہدیہ کیا، چلو ابو کا سوٹ تو بن گیا۔ یہ وہ وقت تھا۔ تو اب کپڑے کے خراب ہونا، اور وہ بھی امام زین العابدین جیسے سید السادات تھے، اور وہ نوکر غلطی بھی اس کی، کیا ہوگا؟ انہوں نے یوں اسے دیکھا نا، مظاہر فطرت ہے، غصہ تو آنا ہے، غصے والی چیز پہ غصہ آنا وہ فطرت ہے۔ غصے سے یوں دیکھا نا تو اس غلام یوں تھر تھر کانپنے لگا کہ بس میرا تو کام پورا ہو گیا۔ اچانک اس کے منہ سے قرآن کریم کی ایک آیت جاری ہوئی۔ اس نے کہا اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے وہ بندے میرے پسندیدہ ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں جو غصہ آ جائے تو پی جاتے ہیں اور اس غصہ کا نتیجہ ظاہر نہیں کرتے، لوگوں کو معاف کرتے۔ یہ احسان کرنے والے ہیں، ان سے تمہارا رب پیار کرتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، یہ احسان اور نیکی کرنے والے ہیں۔ اس نے قرآن کریم کا پہلی لفظ، آیت کا پہلا لفظ پڑھا والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والوں کی تعریف تو حضرت قرآن کریم میں ہے۔ یہ اتنی جلدی پڑھا کہ ابھی ان کی آنکھوں میں غصہ ہے، تو اس نے پوری فیس ریڈنگ کر لی، چہرہ پڑھ لیا کہ انہوں نے غصے کو پی لیا، بالکل مزاج میں ٹھنڈا کر کے۔ تو غلام نے اگلا لفظ پڑھا والعافین عن الناس، کہ قرآن کہتا ہے غصے کو پی کر جس نے غلطی کی اس کو معاف بھی کر دو۔ میں نے کہا میں نے تجھے معاف کیا۔ لوہا گرم ہو نا تو چوٹ اس وقت لگتی ہے، یہاں اس وقت مزاج ایسا ہو چکا تھا، تو اس نے کہا جی وقت یہی ہے۔ اس نے تیسرا لفظ پڑھ دیا واللہ یحب المحسنین، ان نیکی اور احسان والوں کو تو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو اس نے کہا چل یہ احسان لے، میں نے تجھے آزاد کیا۔ مجھے بتائیں کپڑے خراب کر کے آزادیاں ملتی ہیں؟ ہاں، کسی کا نقصان کر کے آزادیاں ملتی ہیں؟ یہ جگر ہے اس امت میں حضور پاک کی اولاد کا۔ بھائی اس جیسا مزاج ہم بنائیں۔ یہ کب ہے؟ جب دنیا کو ترجیح نہیں ہے، آخرت کو ترجیح ہے۔ جب دنیا کے نقصان پہ نظر نہیں ہے، آخرت کے فوائد پہ نظر۔ اوے دنیا کی تکلیف چند روزہ، آخرت کی جزا عبدالآباد کی ہے۔
آج سردی میں وضو پر تکلیف ہوتی ہے، ضرور ہوتی ہے، ہم مولویوں کو بھی ہوتی ہے، ہم کوئی مشک عنبر زعفران کافور سے بھری ہوئی مخلوق نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں مولویوں تو نمازیں پڑھنی نہیں نہ تو وضو کر کے کھڑونا ہے، جی نہیں، ہم بھی گوشت پوست کے بنے ہوئے انسان ہیں۔ لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ وضو کی ٹھنڈک کی تکلیف، یہ نیند چھوڑنے کی تکلیف، یہ مسجد آنے کی تکلیف چند وقتوں کی ہے، یہ برداشت کر لو، آخرت کا اجر ہمیشہ ہمیشہ تمہیں۔ اور میرے دوستوں، اگر گناہ کر لیا تو گناہ کی لذت چند روزہ ہے، عذاب ہمیشگی کا ملے گا، یاد رکھیں۔ میں نے بات چلائی تھی مقصد پیدائش کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کو میں الفاظ عوامی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ہم دنیا کے آنے کے مقصد پہ غور کر لیں، اس کے بعد معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، اور اپنی غلطی جو اللہ سے معافی کی امید رکھتے ہیں، سامنے والے کو بھی وہ اسپیس دینا چاہیے، وہ گنجائش دینا چاہیے۔ تو یہ تب ہے جب اب دنیا کی زندگی کو ترجیح نہ دیں، آخرت کی زندگی کو ترجیح دیں۔ اللہ آپ کو روم صراط مستقیم عطا فرمائے، اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے، اللہ ہماری آخرت بھی بہتر فرمائے۔ رب کریم ہم سب کے اوپر اپنے کرم کو جاری اور ساری فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد